اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت نمبر 85 کے اندر فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک یعنی کہ غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آئیں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں۔ اس کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنے ارشادات کو توضیح کرتا ہے اور علیم اور حکیم ہے، اور وہ اللہ علیم حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیں کہ وہ اس طرح اجازت لے کر آئیں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات کھولتا ہے اور وہ علیم الحکیم ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس آیت میں رشتہ داروں کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ اجازت لے کے آیا کریں۔ 3 وقت ایسے ہیں جن میں غلام اور نابالغ بچوں کو بھی اجازت لینی چاہیے۔ صبح کی نماز سے پہلے یعنی تہجد کے وقت، دوپہر کی جب وہ 2 گھڑی انسان راحت کے حاصل کرنے کے لیے بلائی کپڑے اتار دیتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد بے فکری سے سو جاتا ہے۔ ان اوقات میں چھوٹے بچوں کو بھی اپنے ماں باپ کے پاس اجازت لے کے آنا چاہیے۔ نہ جانے گھر والے کس حالت میں ہوں، لیکن بعد از بلوغت اطلاع، جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو اطلاع کر کے ہی جانا چاہیے، خواہ وہ اپنے ہوں یا پرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے عرض کیا، کیا میں اپنی ماں کے پاس بھی اجازت لے کر جاؤں؟ فرمایا ہاں۔ اس نے عرض کیا، وہ تو میرے ساتھ ہی رہتی ہے، میری ماں میرے ساتھ رہتی ہے، میں پھر بھی اجازت لے کے جاؤں؟ فرمایا ہاں، تو پھر بھی اجازت لے کر جاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا، میں اپنی ماں کا خدمت گزار ہوں۔ فرمایا کیا تم اپنی ماں کو ننگا دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا پھر اجازت لے کر جایا کر۔ معلوم ہوا کہ محرم و قربا کو بھی اجازت لے کر گھروں میں داخل ہونا چاہیے، چاہے وہ ان کی ماں کا گھر ہو، باپ کا ہو، بہن بھائی یا کسی دیگر عزیز کا۔ ان کی رہائش اسی گھر میں ہو یا کسی دوسرے گھر میں، البتہ صرف اپنے ذاتی استعمال کا گھر یا کمرہ ہو تو پھر اجازت کی ضرورت نہیں۔ استحزان کا یہ اصول ظاہر کر رہا ہے کہ مردوں کی عمومی نشست گاہوں علیحدہ ہونی چاہیے تاکہ سطر کے تقاضوں پر عمل ہو سکے۔ سلف صالحین میں یہ طریقہ مشہور و معروف تھا کہ وہ اپنے گھروں میں بھی آتے ہوئے اجازت طلب کیا کرتے تھے۔ چنانچہ زینب زوجہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آ کر کھانستے، تھوکتے اور اس کے بعد اندر آتے، اچانک بغیر اطلاع کے اندر آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے تو دروازے پر آ کر زور سے آواز دیتے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، غیر کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اذن یعنی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے، اور اپنا گھر ہو تو اذن حاصل کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر ماں بہن وغیرہ بھی رہتی ہوں تو اندر داخل ہونے سے پہلے کھانستے اور پھر اندر داخل ہو اور دروازے پر پہنچ کر پاؤں مارے، جس سے اندر عورتوں کو آنے کی خبر ہو جائے، کیونکہ کبھی ماں بہن بھی ہو ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ جس حالت میں دیکھنا ہم پسند نہیں کرتے۔ تفسیر ابن کثیر میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے نے بار بار پوچھا کہ اپنی ماں بہن جس کے گھر میں رہتی ہو اس میں جائے تو اجازت لی جائے گی؟ انہوں نے ہمیشہ فرمایا کہ ہاں لی جائے گی،
اور تکرار کرنے والا، بار بار اصرار کرنے والا، بار بار سوال کر کے پوچھنے والا، وہ اس پوچھنے والے کو پھر یہی کہتا ہے کہ بھئی میری ماں اور بہن ہے، کیا میں پھر بھی اجازت لے کے جاؤں؟ ہم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں تو پھر بھی اجازت لے کے جاؤ۔ اور فرمایا اگر تکرار کرنے والے کو پھر اس انداز میں سمجھایا کہ کوئی بھی اپنی ماں بہن کو بے پردہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، تو پھر تم خام خواہ اصرار کیوں کر رہے ہو؟